اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازہ کے میت کے مسائل کے متعلق ہماری بات چیت ہو رہی تھی۔ آج آخری حصہ اس کا پیش خدمت ہے۔ ہم چلتے چلتے رات کو دفن کرنے کا حکم تک پہنچے تھے، اور 31واں جو حکم ہے اس کے بارے میں یا مسئلہ ہے وہ ہے تدفین کے آداب و مسائل کے بارے میں۔ ہر مسلمان کی لاش کو جو ہے وہ دفن کیا جائے گا، حتیٰ کہ کافر کی بھی لاش ملے تو اسے بھی دفن کرنا چاہیے۔ میت کو قبر میں مرد ہی اتارے گا، عورت نہیں۔ ہاں، عورت کی لاش ہو تو بہتر ہے کہ اس کا محرم جو ہے وہ اس کو قبر کے اندر جو ہے وہ اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں حاضر تھے۔ آپ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات کو کسی عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ تو اس پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پھر قبر میں تم اترو۔ چنانچہ وہ قبر میں اترے۔ قبر میں اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو پیر کی جانب سے اتارا جائے، اور اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کے الفاظ کہے جائیں۔ قبر میں میت کو اتار کر دائیں پہلو کی طرف اس کا چہرہ کر دیا جائے، اور قبلہ رخ جو ہے وہ اس کا چہرہ کر دینا چاہیے، اور اس کے جو دونوں سائڈوں کے بند ہیں ان کو کھول دینا چاہیے، البتہ چہرے کو نہ کھولا جائے۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر دو طرح سے قبر جو ہے وہ لحد جو ہے وہ بنتی ہے۔ ایک ہے سامنے والی قبر، جو کہ پسندیدہ قبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، اور ایک ہم سیدھی قبر ہے جس کے مطابق وہ سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے اور میت کو اتار کر اوپر اس کے سلیبیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ تو دونوں طریقے جو ہیں وہ جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احکام جنائز میں جو ہے وہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اور ہم اسی کی طرف لٹائیں گے، اور اسی سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے قبر کے اندر کسی قسم کا تعویذ، کسی قسم کا کوئی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا کوئی چیز، قبر کو پختہ کرنا، کتبے لگانا، سب ناجائز ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ دفن کے بعد جو ہے وہ 32واں مسئلہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر پانی چھڑکا جا سکتا ہے کہ نہیں چھڑکا جا سکتا۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ رائے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جو ہے پانی ڈالا تھا، اور اسی طرح اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر بھی پانی چھڑکا تھا، اور اسی طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر
پانی چھڑکنے کا حکم دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھڑکنا چاہیے، وہ یقیناً غلطی کے اوپر ہے، ان کو جو ہے وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ اعراض کرنا چاہیے، اور اس طریقہ کے جو چیزیں ضعیف ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پانی چھڑکا تھا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ جنازہ اور دفن میں شریک ہونے کا جو اجر ہے، اس کے اندر صحیح ابن ماجہ کی ایک روایت وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے کہ جنازہ اور دفن کے اندر شریک ہوا جائے۔ صحیح ابن ماجہ 1259 روایت نمبر ہے۔ اس کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جس نے نماز جنازہ پڑھی، جس نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھی، بھائی سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اسی نقطہ نگاہ کے اندر سے میں کہہ رہا ہوں، اس کو ایک قرات کا ثواب ہے۔ ایک قرات احد کے پہاڑ جتنا ہے۔ اور جس نے جنازہ بھی پڑھا اور پھر اس کے دفن کے اندر بھی شامل ہوا تو اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہ قرات کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ 34واں مسئلہ یہ ہے کہ میت کے لیے دعا اور آداب کون کون سے ہیں۔ میت کی جو دعا ہے، پہلے جنازہ کے فراغت کے بعد میت کو قبر میں دفنایا جائے گا۔ دفنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے لیے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس حاضر میت کے لیے جس کو دفنایا گیا اس کے لیے دعا کی اور استغفار کی۔ بہت ساری جو دعائیں ہیں وہ منقول ہیں۔ جو جنازہ ختم ہونے کے بعد فوری طور کے اوپر امام صاحب جو ہے وہ فوراً چمگٹا جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں اور پھر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوں تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اس کے لیے دعا کریں، منٹ میل نہ کریں کہ 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ جنازہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت شریعت کے اندر سے نہیں ملتا۔ پہلی یہ بات ہے کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو گھر کی میت کے حق میں خیر و برائی و مغفرت کی دعائیں کریں فوت ہوتے وقت ہی، کیونکہ اس وقت وہاں پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور اہل خانہ اگر خیر کی، اللہ سے جو ہے وہ بلائی کی، جنت کی، جہنم سے خلاصی کی دعا کریں گے تو وہ فرشتے بھی آمین کہیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعاؤں کو اور ہماری دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ دوسری بات، نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا اور استغفار کی جائے، اور اس سلسلے میں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر جو 4-5 جو دعائیں ہیں وہ میں نے بتائی تھیں، اس کو انشاءاللہ دوبارہ سنیں۔ اور جو حصن المسلم ایک کتاب ہے دعاؤں کی، اس کے اندر سے وہ دعائیں منقول ہیں، اس کے اندر باقاعدہ حوالہ جات ہیں، اس حوالہ جات کو پڑھ کے وہ انشاءاللہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ دعا پڑھ سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد میت کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنا یہ منع ہے، اور جب دفن کر لیا جائے تو اس کی ثابت قدمی اور مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔
اس کے بعد میت کی اقسام آپ کے سامنے شہید ہوتا ہے بندہ، عام فوت ہوتا ہے، خودکشی کرنے والا بندہ ہوتا ہے، فسق و فجر کا جنازہ ہوتا ہے، کافر کا جنازہ ہوتا ہے جو کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور انا للہ انا الیہ راجعون اور فی نہار جہنم کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو دوسری ہے دوران حج فوت ہو جانے والے، ان کا بھی جنازہ اسی طرح انشاءاللہ العزیز ادا کیا جائے گا۔ سمندر میں فوت ہونے والے کے لیے، حاملہ میت کے لیے، نامعلوم لاش کے حکم کے بارے میں، یہ جو ہے وہ یہ سارے کی ساری جو ہے وہ جنازہ کے طریقہ کار ہیں جو کہ وضع ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ شہداء جو ہے ان کا جنازہ اور ان کا مقام اور ان کی اقسام کیا ہیں، سورۃ نساء کے اندر ہے من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرمانبرداری کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی، صدیق، شہداء اور نیک لوگ، اور یہی بہترین جو ہے وہ ساتھی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو شہداء ہیں ان کا بہت درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جو شہداء کی زندگی ہے وہ کس طرح کی ہے، تو شہداء کی جو زندگی کے بارے میں ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ روحیں سبز رنگ کے ایک پرندوں کے اندر مقید کر دیتے ہیں، اور وہ پرندے جنت کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ رزق کھاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے 7 شہداء ہیں۔ مطعون شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا شہید ہے، ذات جنب کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید کا ہے، جل کر مرنے والا شہید کا ہے، اور مٹی کے نیچے دب کے مر جانے والا بھی شہید ہے، اور عورت جو ولادت کی تکلیف سے وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے، اور سب سے جو بڑی شہادت ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہے۔ حسن خاتمہ کی علامت اور اسباب کیا ہیں؟ موت سے قبل اچھی حالت میں وفات پا جانا، کلمہ کا جاری ہونا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ بری موت سے ہمیشہ جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے، اور اچھی موت کی جو ہے وہ تیاری بھی کرنی چاہیے، اور آرزو بھی کرنی چاہیے، اور دعا بھی مانگنی چاہیے۔ موت کے وقت جو ظاہر ہوتی ہیں علامات، ایسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ سوگ 3 دن کا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے، اور عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت ہے بیوہ کے لیے، جو کہ کسی عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اس کو 4 ماہ اور 10 دن تک جو ہے وہ عدت کرے گی۔ اس کے بعد تعزیت کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ تعزیت کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، بیماری کی وجہ سے کیا ہوا تھا،
تو یہ سارے جو احکامات ہیں، سارے جو طریقہ کار ہیں، یہ جو موت اور زندگی کا داخل ہونا، موت کا جو ہے وہ ایک وقوع پذیر ہونا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر، اور اللہ کا حکم کہہ کر، اس سے زیادہ یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صبر، استقامت عطا فرمائے، اور مرنے والے کو جوار رحمت میں اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے اوپر تبصرے کرنا طرح طرح کے، اور اس کی کوئی برائیاں بیان کرنا، یہ کوئی صحیح عمل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی جو فضولیات اور رسوم ہیں، جن میں تیسرا، پھر سادہ، پھر 40واں، پھر برسی، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا کوئی میت کو ثواب ہوتا ہے۔ یہ مولویوں کے کھانے پینے کے ایک طرح کے بہانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تین اعمال جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ پہلا عمل، جو نیک اولاد ہے، کسی کی نیک اولاد ہے، وہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا علم، کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی کنواں لگایا ہو، کوئی درخت لگایا ہو، کوئی مدرسہ بنایا ہو، اس کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس کو ملتا رہے گا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، روزگار کے اندر، روزمرہ زندگی کے اندر، دین کے اندر، زندگی سنوارنے کے اندر، لوگوں کو سمجھانے کے اندر، یہ تیسرا عمل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہ سادہ، نہ 40واں، نہ 10واں، نہ 20واں، نہ چلیاں، کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر کوئی ارشاد جو ہے وہ نقل نہیں ہے کہ آپ سادہ دیں، آپ 40واں دیں، آپ 30واں دیں، آپ ختم دیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ وہی عمل قابل قبول ہوگا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تلمیذ کیا، ہم کو سکھایا اور ہم کو حکم دیا، اور صحابہ کرام اور رضوان اللہ بیت اللہ اجمعین نے ہمیں کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کیا۔ آپ کے 2 بیٹے، 2 بیٹیاں آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ فوت ہوئی ہیں، اور آپ کی اگر کوئی اس طرح کا عمل ہوتا تو ابوبکر صدیق کرتے، عمر فاروق کرتے، عثمان غنی کرتے، جناب علی مرتضیٰ کرتے، امام حسن و حسین کرتے۔ کسی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ خدا را اپنے پیسوں کو برباد مت کریں۔ اگر آپ کو پیسے خرچنے کا شوق ہے، کسی مدرسہ کے اندر کوئی آپ سکول بنوا دیں، کوئی مدرسہ بنوا دیں، کوئی مسجد بنوا دیں، کوئی مسجد کے اندر چیزیں رکھوا دیں، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور آپ جو ہے آگے اپنے والدین کو بخش سکتے ہیں۔ آپ والدین کے لیے دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔